حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمتullah علیہ مالدار تھے اور اپنے مال میں سے حصے نکالتے تھے. امام صاحب فرمایا کرتے تھے میں نے چند ہزار درہم رکھ دیے. حضور کس لیے؟ فرمایا لوگوں کو قرضہ دینے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرضہ لینے والے کو منع کیا ہے. فرمایا قرضہ ایک قید ہے، بغیر مجبوری کے نہ لینا. اب لینے والے بھی احتیاط نہیں کرتے، فٹافٹ قرضے کے پیچھے بھاگتے. بڑی مجبوری ہو تو قرضہ لے. فرمایا مقروض قیدی ہوتا ہے، قرضہ لینے سے بچو. اور دینے والے کو کیا کہا؟ فرمایا اگر سامنے والا تنگ دست ہو نا، تنگ دست، تو اسے مہلت دو. جتنی تم مہلت دو گے اللہ اتنے ہی پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر تنگ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں نے رمضان شریف میں نا قرضے کے حوالے سے یا کچھ عرصہ پہلے کسی موقع پر قرض کے حوالے سے کو بات کی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جیسے کسی کو لینا ہوئے نا 20,000 تو انہوں ترا کے لئی دے، تو جی 20 کروڑ لینا ہوئے تو پھر نہیں ترایا جاتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے 20,000 والا بندہ ماڑا ہوتا ہے نا، جہاں 20 کروڑ کھا گیا وڈی مگرمچھ ہوتا ہے، انہوں ترایا جا سکتا. وہ دے کے بندے ترلے ہی کر دے چل بھائی کیویں دے سکنا ہے. اور جو 20,000 والا نا ماڑا بندہ کہتے تو دینے نے کہ تیرا بندوبست کریے. کہتے چل صاحب جمعرات لے آؤ کسی طریقے. جمعرات ماڑا ہے نا. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تجھے پتہ چل جائے کہ تنگ دست ہے تو مہلت دے. جتنے دل تو اس سے پیسے نہیں لے گا اتنے ہی پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے. اب لوگ جو تگڑی موٹے مگرمچھ ہیں ان کو مہلت دیتے ہو، کہتے ہیں جا جتوں لب دے لے. پھر کہتے ہیں نہیں آپ بتائیں آپ کیسے دے سکتے. اور ماڑا بندہ انہیں 2,000 دینا دکان کا، اس کو دکاندار کہتا ہے کل سائیکل لے کے تب گزرنا میرے آگے سے اگر پیسے دے لیں تو میں نے سائیکل رکھ لینا. ڈرنا چاہیے اللہ پاک. ہمیں پتہ ہوتا ہے سامنے والا غریب ہے، تنگ دست ہے، مجبور ہے، اسے مہلت دینی. امام صاحب کہتے ہیں میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے، پس منظر یہ تھا کہ غریب لوگ آتے ہیں تو میں ان کی مدد کروں گا. امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے اور حال یہ تھا کہ آپ دھوپ میں کھڑے تھے، ساتھ اس بندے کا مکان تھا. لوگوں نے کہا حضرت دیوار کے سائے میں ہو جائے. فرمانے لگے اس سے پیسے لینے ہیں، اگر سائے میں کھڑا ہوا تو سود میں شمار ہو جائے گا، میں اس سے فائدہ نہیں لے سکتا. ایک بندے سے قرضہ لینا تھا، وہ آپ کو دیکھ کے گلی اور دوسری گلی میں چلا گیا، رستہ بدل گیا اور چھپ گیا. امام صاحب رونے لگے، کہنے لگے اے اللہ میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ تیرے بندے مجھ سے چھپنے لگے. اس کو ڈھونڈ کے لائے، کیوں چھپتا ہے؟ کہ حضور آپ کے پیسے دینے ہیں. آپ نے فرمایا جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیے، آج کے بعد چھپنا نہ. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تجھے کوفت ہو، تو میری طرف دیکھ کے چھپنے لگا ہے، میری طرف دیکھ کے. غریب تو بھائی گلیوں میں گھستے پھرتے ہیں کہ کوئی بندہ مل نہ جائے. مقروض آدمی پتہ اس وقت چلتا ہے جب خودکشی کر گیا، پتہ اس وقت چلتا ہے پھر لوگ آتے ہیں اس کے بچوں کو کہتے ہیں فکر نہ کرنا ہم تیرے ساتھ ہیں. تو اس کے ساتھ ہونا تھا، اس کا سایہ بچ جاتا. اب آئے ہو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو سہولت دیتے، آسانی دیتے، پیار کرتے، محبت کرتے. ہم لوگوں کا مزاج ایسا نہیں ہے، ہماری اخلاقیات کے اندر وہ حسن نہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں دے کے گئے. اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں حقوق العباد کا خیال کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں. ہم تو گالی دے کے بھی کہتے ہیں نا چل کیا ہو گیا، گالی دی ہے نا. میں نے دیکھا ہے سائیکل والے کی ٹکر اگر پجارو والے کے ساتھ ہو جائے تو معافی سائیکل والے نے مانگنی ہے، کیونکہ وہ سائیکل پہ بیٹھا ہے نا. اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ سائیکل پہ بیٹھا ہے، معافی سائیکل والے نے مانگنی ہے، پجارو والا نہیں مانگے گا. ہو سکتا ہے سائیکل والا اٹھ کے کہے جناب مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ تھے، ورنہ میں آپ کے آگے نہ آتا. سائیکل والا مجبور ہے کیونکہ اس کے پاس پجارو نہیں. اور پجارو والا تو شیشہ نہیں نیچے کرتا، کہتا دھوپ آئے گی، گاڑی بڑی مشکل سے ٹھنڈی کی ہے. نیچے اتر کے ملازم کہتا ہے اس کو پوچھو اگر کوئی 200-400 کا نقصان ہوا تو 500 دے دو. مزاج ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عالم، حقوق العباد کا چھوٹی چھوٹی. آپ کے شاگردوں میں سے کسی کے چہرے پر شکن آتا تو 20 بار پوچھتے کوئی پریشانی ہے میرے بیٹے کو، کیا ہو گیا. ساری زندگی سایہ دار شجر کی طرح گزاری، ساری زندگی شاگردوں پر مریدوں پر محبت کا سائبان رہا، ٹھنڈی چھاؤں رہی امام صاحب کی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گلی سے گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنا کرتے تھے، کھڑاؤ. ایک نوجوان بچے کے پیر پہ پیر آ گیا تو کہنے لگا امام اللہ سے ڈر جا. یہ لفظ گئے تو امام صاحب کی چیخ ہی نکل گئی. کئی گھنٹے بے ہوش رہے. لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم نے سنا نہیں، چھوٹے چھوٹے جوان بھی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کی مخلوق کہتی ہے نہیں ڈرتا. اگر یہ کہہ رہے ہیں تو میرا کیا بنے گا. کئی دن روتے گزر گئے. لوگ اس بچے کو لائے، آگے کہنے لگا حضور آپ تو پریشان ہو گئے، میں نے تو محاورتاً کہا تھا کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. فرمانے لگے بیٹے مجھے محاوروں کا نہیں پتا، جب رب کے خوف کا نام آتا ہے تو جملے سیدھے میرے دل سے جا کے ٹکراتے، سیدھے دل سے جا کے ٹکراتے. گلی سے گزر رہے، لکڑی کے جوتے پہنے، کھڑا ہوں، بارش ہے، کیچڑ ہے،
ایک دیوار کے قریب سے گزرے تو تھوڑا سا کیچڑ اڑ کے نا تو دیوار پہ پڑ گیا. یہاں ٹرالی والا ساری دیوار توڑ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو میں نے کون سا جان بوجھ کے کیا ہے. یہاں لوگوں کا گھر توڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں چلو بتاؤ کتنا خرچہ آیا تھا. فوری طور پہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں. امام صاحب کے پیروں سے, یہ باریکی سمجھے, یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. جو جاننے والے ہوتے تھے ان کا یہ طرز زندگی تھا. کیچڑ اڑا پیروں سے اور ایک آدمی کی دیوار پہ پڑ گیا. امام صاحب کھڑے ہیں, سوچ رہے کروں تو کیا کروں. شاگرد صاحب سے حضرت جی کیا پریشانی ہے؟ آپ فرمانے لگے میں نے اس کی دیوار گندی کر دی ہے, صاف نہ کروں تو بھی ظلم ہے, اور اگر صاف کروں تو دیوار کچی ہے. جب صاف کروں گا تو کچھ مٹی اتر جائے گی, تو کسی کے گھر کی مٹی اتارنا یہ بھی ظلم ہے. اب میں دو پریشانیوں میں الجھ گیا ہوں, کدھر جاؤں؟ کہا حضرت جی پھر. فرمایا اس کے دروازے پہ دستک دو. دروازے پہ دستک دی تو جو بندہ باہر آیا وہ مجوسی تھا, آگ کی پوجا کرنے والا تھا. امام صاحب کہنے لگے مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے حضور سارا کوفہ جانتا ہے, سارا بغداد جانتا ہے, ساری دنیا جانتی ہے آپ مسلمانوں کے امام ہیں, لوگ جانتے. آپ نے فرمایا یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے میں اپنے انداز میں گزر رہا تھا, بوڑھا آدمی ہوں, خیال نہیں آیا, تھوڑا کیچڑ اڑ کے تیری دیوار پہ لگ گیا ہے. میرے بھائی یہ کوئی فرشتے تھوڑی تھے, یہی زمین پہ بسنے والے لوگ, احتیاط والے لوگ تھے. ہم لوگوں نے پتہ نہیں اپنا مزاج اتنا سخت کیوں بنا لیا ہے. کتنے لوگوں کو لتاڑ کے, کتنی پگڑیاں اچھال کے, کتنے حقوق العباد ضائع کر کے بھی ہم اسی طرح کے مطمئن ہیں. کہاں سے تسلی لاتے ہیں ہم؟ کہاں سے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیتے ہیں؟ کیسے اپنے آپ کو ہم سکون دے لیتے ہیں کسی کو تکلیف دے کے؟ کس طرح سکون کی نیند آتی ہے جب کوئی پریشان ہوتا؟ کیوں ہمارا دل پتھر ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے جا کسی سے جا کے علاج کرا, تیرے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ سخت ہو گیا, جا کسی سے جا کے اس کی دوائی کھا. مجھے خیال ہی نہیں آتا تڑپتے لوگوں کو دیکھ کر, جا کے علاج کرا. اگر ایسے ہی مر گیا تو حالات تیرے حق میں اچھے نہیں ہوں گے. حضرت امام صاحب تڑپ رہے ہیں اور اس شخص کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں جو مجوسی بھی ہے, غریب بھی ہے, کچے گھر میں رہتا ہے. فرمایا یار بتاؤ کیا کروں؟ امام صاحب باتیں کر رہے ہیں تو وہ آدمی حیرت میں کھو گیا. کبھی دیوار دیکھتا, کبھی اپنا آپ دیکھتا, کبھی امام صاحب کو دیکھتا, دائیں بائیں دیکھتا, پسینے آنے لگے. پتہ نہیں کیا سوچوں کا مد و جزر چلنے لگا, کہاں بات گئی, کہاں تک اس کی سوچ گئی, کہاں پلٹ کے آئی. کہنے لگا امام صاحب میں تو چوک میں رہتا ہوں, روزانہ پتہ نہیں کتنی گاڑیاں مٹی برسا جاتی ہیں, کبھی کوئی نہیں آیا, آپ کو کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے مجھے کسی کا نہیں پتا, مجھے تو میں نے جو قرآن حدیث پڑھا ہے مجھے تو ڈر آ رہا ہے, مجھے بتا تو معافی دیتا ہے کہ نہیں, تیری دیوار صاف ہوگی کہ نہیں؟ کہنے لگا حضور دیوار کو چھوڑے, پہلے کلمہ پڑھائے, میرا دل تو صاف کر دے. کہنے لگا اتنا میٹھا دین, اتنا پیارا دین, اتنا خوبصورت دین کہ غریب کی دیوار پر کیچڑ لگ جائے اور آپ کو اتنی تکلیف ہو, میں اس دین سے دور کیوں ہوں؟ یہاں روز یورپ کہتا ہے کہ مسلمان جھوٹی شادیاں کرتے, دنگا فساد کرتے, نیشنلٹی لینے کے لیے جھوٹ بولتے, جانے کس قسم کے لوگ پاپڑ بیلتے, کس طرح اپنا ایمان بیچتے, کیا انداز ہم اختیار کرتے. ہمارے کردار نے لوگوں کو مذہب اور دین کا باغی بنا دیا. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے, چھوٹی چھوٹی باتوں کا. بہت بڑے عالم تھے, یہ ساری نیکیاں تو ان کی سماجی تھی, فلاحی تھی, ان کی معاشرت کی نیکیاں تھی, دنیا داری. لیکن جو ان کا باقی کا معاملہ تھا, 4 لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ قرآن پاک ایک رات میں پڑھا کرتے تھے. ان میں پہلا نام حضرت عثمان غنی کا ہے, پورا قرآن پاک. دوسرا مولا علی شیر خدا کا ہے. تیسرا حضرت سعید بن جبیر کا ہے. چوتھے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھ دیا کرتے. جس جگہ امام اعظم کی قبر بنی ہوئی ہے نا, اعظمیہ ایک محلہ ہے بغداد کا, اس کا نام ہی اعظمیہ, امام صاحب کے نام ہے. جہاں قبر بنی ہوئی ہے وہاں بیٹھ کے امام اعظم ابو حنیفہ نے 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا, خود پڑھا, خود فرمایا یہاں میں نے دفن ہونا. اس جگہ 60 قرآن پاک پڑھے. رمضان کا مہینہ آتا تھا تو امام صاحب ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے, ایک رات کو پڑھا کرتے تھے, ایک قرآن پاک سنایا کرتے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ ساری رات نفل پڑھتے. لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی رات نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک رکعت میں 15 سپارے پڑھتے. تو لوگ کہتے تھے یہ ابو حنیفہ نہیں, یہ تو کوئی کسی نے پلر کھڑا کر دیا, یہ تو کوئی ستون ہے, رکوع ہی نہیں کرتا, پورے 15 سپارے. یہاں تو ابھی تراویح آئیں گی, لوگ پہلے سے کہنے لگ گئے بڑی گرمیوں کے روزے, بڑی گرمیوں کے روزے. اور آ تو لینے دے بھائی, پہنچ تو لینے دے رمضان شریف کو. اللہ بڑا مہربان ہے, ہر چیز کو بدلنے پہ قادر ہے. پہلے سے لوگ تیاری کر رہے ہیں, مسجدیں ڈھونڈیں گے جائے اسی اچھا ہو, قرآن جلدی پڑھا جائے, ڈھونڈ کے. امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اور میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں تو تراویح میں کھڑا نہیں ہوتا, پاسپورٹ کے دفتر کھڑا ہو جاتا ہے 2 گھنٹے,
शनाख्ती कार्ड के दफ्तर तू 3 घंटे खड़ा हो लेता है, ये तेरा जुल्म है अपनी जात के साथ कि तुझे कुरान के लिए खड़ा नहीं हुआ जाता, दुनियादारी के लिए खड़ा। वो प्रोजेक्टर कराने जाए तो चाहे तुझे 4 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़े, वहां तो खड़ा हो लेता है। अल्लाह से डर, अपनी थोड़ी सी दुनियादारी के लिए सारा कुछ कर लेता है। हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तकवा और तहारत के पहाड़ 55 हज किए इमाम आजम ने। कितने? 55 हज फरमाए। आज एक मुशक्कत वाला काम है, जद्दोजहद वाला काम है। जवान भी थक जाते हैं, कहते हैं बड़ा मुश्किल है जी, और ये जितना मर्जी आसान हो गया कयामत तक इसने मुश्किल ही रहना है, इसलिए कि ये एक मुजाहिदा है। 55 हज किए। आखिरी हज पे गए तो काबे के मुजावर को कहने लगे जरा खोल नहीं देते काबे का दरवाजा, मेरा अंदर जाने को दिल करता है। उसने दरवाजा खोला, अंदर गए तो कहने लगे खुदाया, 2 जुमले कहे। कहने लगे अल्लाह, जितना तूने माल दिया था मैं उतना शुक्र नहीं अदा कर सका, और जितना तूने इल्म दिया था मैं उतना अमल नहीं कर सका। अब बूढ़ा हो गया, मेहरबानी करना मुझसे दरगुजर वाला मामला कर। और अल्लाह अगर तू मुझे बता दे कि तू राजी या नाराज है तो मैं जरा सुकून से मर जाऊं। कहते काबे की दीवारों से आवाज आने लगी, अबू हनीफा तेरा रब तुझसे बड़ा राजी है। दाता गंज बख्श अली अजमेरी जैसा बाबा 1000 साल पहले लिख के गए कश्फुल माजूब में। दाता साहब ने लिखा है 1000 साल पहले कश्फुल माजूब में। दाता साहब फरमाते हैं मैं हजरत बिलाल की कब्र पे हाजिरी देने गया, यानी 1000 साल पहले के मुसलमान भी कब्रों पे मज़ारों पे जाया करते थे। दाता साहब लिखते कहते हैं मुल्क के शाम में हजरत बिलाल अबशी की कब्र पे हाजिरी देने गया। मैं कब्र पे हाजिरी दे के तो साथ लेट गया, मेरी आंख लग गई, मुझे ख्वाब में नबी पाक का दीदार नसीब हुआ। गोया हाजिरी हजरत बिलाल की, और बरकत ये कि वहां मुझे मुस्तफा का दीदार नसीब हो रहा है। फरमाते हैं नबी पाक मेरी ख्वाब में आए, हुजूर ने एक बूढ़े बाबे के गले में हाथ डाला हुआ है और अपने साथ साथ चला रहे हैं। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये कौन है? तो नबी पाक ने फरमाया ये तेरा इमाम आजम अबू हनीफा है। फरमाते हैं मुझे समझ आ गई कि इमाम आजम भटक इसलिए नहीं सकते कि उन्हें रसूल पाक ने सहारा अता फरमाया है, वो भय किस लिए नहीं सकते कि नबी पाक ने उन्हें सहारा दिया। दाता गांजी बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़ी शख्सियत। इमाम आजम का पैगाम क्या है? उन्होंने फिका बनाई, दीन फैलाया, जितनी भी मैंने बातें सुनाई सारा पैगाम, एक पैगाम है इमाम साहब। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि दीन पर अमल करने वालों को भी किसी अच्छी सोबत की जरूरत होती है। अमल करने वाले को आप फरमाते हैं कई दफा अमल करने वाले का अमल भी टूट जाता है, इस्तकामत नहीं रहती।